کافر کو یہ بہت تکلیف ہے کہ موت سے تو انسان قبر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کچھ مدت بعد قبر میں جسم و جسد کا نام و نشان نہیں ہوتا، تو وہ کمعقل ہے، بےہودہ ہے، کافر، کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے۔ یہ بیج جو زمین میں جائے تو بیج ختم ہو کے اس سے پودا نکلتا ہے، بیج کا اندر سلامت رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کرامتاً زندہ سلامت رکھے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ اجساد کا قبور میں محفوظ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لوگوں کا حسن انجام ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ روح کا لباس ہے، تو لباس تو بدلتا رہتا ہے۔ ہمارے اکثر بزرگوں نے اس طرح کا عقیدہ اختیار کیا ہے، کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ ان قبروں کے اندر جو مردے رکھے گئے ہیں وہ صحیح سلامت پڑے ہیں اور اندر کھا رہے پی رہے ہیں۔ اس قسم کے عقائد کا اس بات مشکل ہوگا، بہت مشکل بات ہے۔ قبریں ساری اکھڑ گئی ہے، کوئی چیز نہیں، قبریں خالی پڑی ہوئی ہے بالکل، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ موجود ہے، اور اس وجود کے لیے دھڑ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس وجود کے لیے اس دڑ کی جگہ کوئی جسم مثالی دیا جاتا ہے، یا اس جسم کا ادراک دنیا کی آنکھ نہیں کر سکتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتب معتبرہ میں بھی، کہ ایک نباش کفن چور نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے زندگی بھر کوئی اچھا کام نہیں ہوا، میری موت کا وقت قریب ہے، لئن قدر اللہ علی لیعذبنی ما لم یعذب احدا من العالمین، جب میں مر جاؤں میرے جسم جلا دو، جلے ہوئے جسم کو پیسو، صفوف کو بر میں اور بحر میں اڑا دو۔ خدا قادر نہ ہو جائے نا، اس کا یہ خیال تھا۔ حق تعالیٰ نے ہوا کو اور زمین کو حکم دیا پکڑو اسے، اور صحیح سلامت انسان سامنے کھڑا ہوا اور پوچھے یہ تم نے کیا کیا؟ کہا من مخافتک یا رب، تجھ سے ڈر لگتا تھا۔ فغفر لہ، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ صفوف ہونا، جلس جانا، جل جانا، جسم کا بظاہر غیر محفوظ ہونا، یہ حساب کتاب کے لیے معنی نہیں ہے۔ حساب کتاب امور آخرت میں سے، اور عذاب اور راحت بھی امور آخرت میں سے، وہ اٹل ہے اور وہ یقینی ہے۔